بلند ہمتی ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں، وہ اوصاف، وہ اعمال جن کے اندر انسان کے اندر ہمت اور محنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ اعمال بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، فیملی کے معاملات ہوں یا ایک پورے خاندان کے معاملات ہوں، انسان کو ہر موڑ پر ہر کام کرنے سے پہلے منصوبہ بندی اور یہ خیال کر لینا چاہیے کہ اس کے اندر نقصان بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، مجھے کامیابی بھی مل سکتی ہے، ناکامی بھی مل سکتی ہے۔ یہ سارے معاملات دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی دولت انسان کا ایمان ہے۔ ایمان ہو تو پھر ہی انہی باتوں پر انسان کو یقین آتا ہے اور اس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور پڑو، نہ غم کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یقین دلایا ہے کہ تم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے سے یہ کام کیسے سرزد ہوگا، اور غم زدہ بھی نہ رہو، ڈپریشن کا شکار بھی نہ ہو۔ تم نے مصمم ارادہ کر لیا ہے، پختہ یقین کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے، ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر تمہیں ہی کامیابی ملنے والی ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سو انسان کے ارادوں کو مضبوط کرتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے تو پھر انسان ناکام نہیں رہتا، پھر کامیابیاں ہی ملتی ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، چلو نکلو، خواہ ہلکی ہو یا بھاری ہو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ تمہارا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، مال و متاع لے کر، اپنی جانیں لے کر تم نے میدان جہاد میں کودنا ہے، کامیابی اوپر سے آنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کامیابی عطا کرنی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب کسی کام سے فارغ ہو جاؤ تو دوسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب ایک کام سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ تھکاوٹ اتارنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل کمزور ہی نہ کر بیٹھیں، بلکہ فرمایا جب کام کاج سے فارغ ہو جاؤ تو دوسرے کام کا منصوبہ بنا لو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جاؤ اپنے رب کی طرف سے راغب ہو جاؤ، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ، کام بھی کریں، محنت بھی کریں، ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رغبت بھی رکھیں، عبادات میں بھی اپنے آپ کو لگائیں تاکہ اللہ کی رحمتیں تمہیں ملتی رہیں۔ تو گزشتہ جمعہ میں آپ نے کافی باتیں اس حوالے سے سماعت فرمائی تھیں۔ ہم اپنے اندر ہمت کیسے پیدا کریں؟
یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ہمت گرانے والے، حوصلے توڑنے والے تو مل جاتے ہیں، حوصلہ دینے والے، کھڑا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ علم نافع کا حصول ہے۔ جہالت انسان کو محدود اور حقیر چیزوں میں الجھائے رکھتی ہے۔ جہالت، وہ خاندانی جہالت ہو یا ذاتی جہالت ہو، انسان کو حقیر کاموں میں الجھائے رکھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی کاموں پہ بحث کر کے وقت کا ضیاع کرنا، اپنے ذہنوں کو محدود بنا لینا، سوچ اپنی نیچے کی طرف، پستی کی طرف لے جانا، ایک خول کے اندر اپنے آپ کو بند کر لینا۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کا کام صرف اور صرف لڑائی کرنا ہے، بس کہ میں نے اس کو، بھائی کو، عزیزہ کو، عزیز کو، ہمسائے کو تکلیف کیسے دینی ہے، اس کی سوچ یہاں پہ ہے، اس کا ذہن پھر اسی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، صبح و شام ہر وقت یہی سوچے گا کہ میں نے یہ کرنا۔ دوسرا آدمی، اس کی سوچ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، کس طریقے سے میں لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہوں۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، انہیں فائدہ دینے کے لیے منصوبہ بندیاں کرتے ہیں۔ تو علم جو ہے انسان کو محدود حقیر چیزوں سے نکالتا ہے، اور علم انسان کی آنکھیں کھولتا ہے۔ جب اس کے سامنے اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم اور اپنی تخلیق کا مقصد اسے سمجھاتا ہے، تو جنت کی ابدی نعمتیں جو ہیں اس کو نظر آتی ہیں کہ میرے اللہ نے یہ تو دنیا میرے لیے عارضی بنائی ہے، اصل میری زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو دنیا اور اس کے معاملات جو ہے انسان کی نظر میں چھوٹے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، حقیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کم تر سمجھتا ہوں، نظر انداز کر جاتا ہے۔ اور علم ایک ایسی نعمت ہے جس کو اللہ عطا فرما دیتا ہے، اس کا شرح صدر ہی اللہ کھول دیتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے، برداشت جیسی نعمت سے اسے نوازتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے درجات بلند کرتا ہے۔ ایمان والوں کے، علم والوں کے، یہ دو طبقے ایسی ہیں کہ ان کے درجات کو اللہ بلند کرتے ہیں، انہیں ترقیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ درجات صرف آخرت میں ہی نہیں ہیں بلکہ دنیا میں سوچ، فکر اور ہمت کی بلندی کا احاطہ بھی کرتے ہیں۔ علم انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ابھارتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی کامیابی کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے، اس سے دنیا ہی آسان نہیں ہوتی بلکہ آخرت کا راستہ، حصول جنت کا راستہ بھی اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ بتلائیں یہ کیسی نعمت ہے؟ علم نافع، علم نافع، اللہ کی توحید کا علم، اللہ پر ایمان لانے کا علم، قرآن و سنت کا علم، یہ ایسا علم ہے کہ انسان کی سوچ کھلتی ہے، انسان کا شرح صدر کھلتا ہے، بندش سے، پستیوں سے نکل کر کامیابیوں کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو دوسری حدیث میں ہے اللہ اکبر، جب منزل انسان کی جنت ہو تو پھر وہ راستے میں بلندی کو، اعلیٰ مقاصد کو پانے کے لیے ہر طرح کی کوشش میں رہتا ہے کہ مجھے یہ بھی مقام مل جائے، یہ بھی مقام مل جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعہ بڑا ہی اہم ہے اور بڑا ہی ہماری زندگیوں پر اثر انداز کرنے والا، سمجھنے والا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، وفات پا گئے،
تو میرے ایک انصاری دوست تھے، میں نے انہیں یہ بات کہی، ہلم فلنسأل صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہم اليوم کثیر، آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس چلتے ہیں جو جید صحابہ کرام تھے، بڑے علم والے تھے، بڑے فہم و فراست والے تھے، ان کے پاس چلتے ہیں اور آج صحابہ کی کثرت موجود ہے، ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اتنی پیاری سوچ ہے، اپنے ساتھی سے دوست سے کہہ رہا ہے یہ بات۔ دوست نے آگے سے کہا واجبن لک یبن عباس آتار الناس یقتطرون الیک وفی الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابن عباس، تمہاری بات پر مجھے بڑا ہی تعجب ہے، تمہارا خیال ہے کہ کیا لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی؟ بڑی بات انہوں نے کی، کیا تمہارا گمانڈ یہ ہے کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی علم سیکھنے کے بارے میں؟ کہتے ہیں فَتَرَكْتُ ذَاكَ وَأَقْبَلْتُ أَسْأَلَ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنے دوست کی بات کو نظر انداز کر دیا، کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ میں نکلا اپنے گھر سے، اور جب مجھے پتہ چلتا کہ کسی صحابی کے پاس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث موجود ہے تو میں سفر کرتا، ان کے گھر پہنچ جاتا، حتیٰ کہ میں دوپہر کو پہنچتا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قیلولہ کے لیے آرام فرما رہے ہیں، تو میں فآتی باب وهو قائل فتوسد ردائی علی باب یسبیہ، میں ان کے دروازے پر اپنی چادر کا تکیہ بنا کر لیٹ جاتا اور انتظار میں رہتا کہ جب وہ گھر سے باہر آئیں گے پھر ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھوں گا۔ جب وہ گھر والا باہر آتا تو آتے ہی پوچھتا فَيَخْرُجُ فَيَرَانِ فَيَقُولُ يَا ابْنَ عَمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، کیا ضرورت تھی تمہیں ہمارے گھر آنے کی اتنا سفر کر کے؟ آپ ہمیں بلاتے، ہم خود وہاں پہ تشریف لے جاتے، تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو فرمایا کرتے تھے ما جاء بک هل لن ارسلت الی فاتیک، میرا ہی یہاں آپ کے پاس آپ کی طرف آنا بہتر تھا، اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا۔ فرماتے ہیں فَأَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ، مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس ایک حدیث مبارکہ کا علم ہے، تو میں وہ آپ کے پاس آیا ہوں حدیث کا علم سیکھنے کے لیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سلسلہ میرا جاری رہا حصول علم کے لیے، مختلف جگہوں کے میں نے سفر کیے، علم حاصل کیا۔ تو ایک وقت ہے فعاش هذا الرجل الانصاری حتی رانی وقیدہ اجتمع الناس حولی یسألونی، پھر وہ میرا دوست پرانا مجھے ملا ایک دن، وہ جس نے میرا حوصلہ توڑا تھا۔ کسی کا حوصلہ نہ توڑا کرے، ہمت نہ اسی گرایا کرے، تھپکی دینا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے اچھے کاموں میں۔ وہ مجھے ملا، یہاں تک اس نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو کر مسائل پوچھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے چچا زاد بھائی تھے۔ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوتا تو ارد گرد بے شمار صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین آپ سے علم سیکھتے ہیں۔ تو وہ انصاری جس نے کہا تھا تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تیرے سے علم کی اپنا تیری طرف علم کے لیے رجوع کریں گے، آج وہ کہنے لگا کاش کہ میں بھی اسی رستے پہ چلتا۔ آج عبداللہ ابن عباس کی پوزیشن یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان سے علم حدیث سیکھتے ہیں۔ تو کہنے لگا یہ آدمی ھذا الفتى کان اعقل منی، یہ نوجوان مجھ سے سبقت لے گیا، اس کا فیصلہ سمجھداری والا تھا۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انصاری دوست نے اس کو سمجھانے کے باوجود کہ بڑے صحابہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، لہذا ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے یہ سمجھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دوست نے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بلند ہمت شخصیت تھے، ان کا ارادہ پختہ تھا،
مصمم ارادہ تھا، کرو مہربانی۔ وہ کیسے شاعر کہتا ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی اللہ کی رحمت پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جن لوگوں کے ارادے مصمم ہوتے ہیں، پختہ ارادے ہوتے ہیں، ان کو معاشرے کی اندھیریاں نہیں گرا سکتی۔ ان کے شریک ہوں، ساتھی ہوں، دوست ہوں، چاہے جتنی مرضی ان کو پست ہمتی کے تانے دیتے رہیں، تم یہ کیسے کرو گے، تم یہ کیسے کرو گے، نہیں ان کے پیچھا وہ کرتے۔ وہ ہمیشہ راستہ وہی اختیار کرتے ہیں جو بلند ہمتی اختیار کرنے والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بلند ہمت شخصیت ہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، محنت کرتے رہے، سفر کرتے رہے حصول علم کے لیے۔ آج یہ وقت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سینکڑوں ہزاروں لوگ علم کی طلب کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ملاقات کے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، شرف سمجھتے ہیں۔ یہ مقام کیسے ملا؟ بلند ہمتی کی بنیاد پر۔ آج آپ اپنے آپ کو نہ گرائیں، دور دراز کے سفر کر کے ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، بلند ہمتی جو ہے بڑی سوچ سے آتی ہے، بڑا سوچیں۔ بلند ہمتی بلند مقام حاصل کرنے کے لیے بڑا سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر وقت احساس کمتری کا شکار رہنا اور کچھ بڑا کر گزرنے کو انسان کا دل ہی آمادہ نہیں ہوتا۔ ہمت کریں کہ میں نے بڑے کام کرنے ہیں، بڑے میرے مقاصد ہیں۔ بڑا سوچیں گے تو آپ کی ذہن سازی جو ہے، آپ کی ہمت جو اللہ اس طرف خرچ کریں گے، اس طرف لگا دیں گے، آپ کو توفیق دے دیں گے۔ اگر آپ کم سوچیں گے، کم ہمت پستی کی طرف، محدود سوچ، تو آپ ایک دائرے میں پھنس جائیں گے، پوری زندگی اس کے چکر لگاتے رہیں گے، کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کبھی بھی بزدل انسان بڑا دیکھنا نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ ہمیں گرانے کی کوشش میں رہے گا۔ بلند مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کو کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے مشکلات سے، بڑے بڑے سخت ترین راستوں سے گزر کر ہی مقام انسان کو ملتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الخیرات واللذات لا يعبر الیہ الا عسى الا على جسر من التعب وكلما كانت الهمة اعلى كان تعب البدن اوفر وحفظه من الراحة اقل۔ نیکیاں اور حقیقی لذتیں تکلیف کے پل گزر کر ہی انسان کو ملتی ہیں۔ نیکیاں کرنے کے لیے، لذتیں حاصل کرنے کے لیے پہلے دشوار گھاٹیوں سے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جتنی بلند ہمت ہوگی آپ کی سوچ، اتنی ہی اللہ تعالیٰ جسم کے اندر مشقت اور تکلیف اٹھانے کی اللہ طاقت عطا فرما دیں گے، برداشت پیدا کر دیں گے۔ بلند مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے آرام چھوڑنا پڑتے ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کانت ہممکم لیست فی معالی الامور فلن تبلغ المعالی۔ اگر تمہاری ہمتیں بلند کاموں کے لیے نہیں ہوں گی تو تم کبھی بھی بلندی کا مقام حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ پر بھروسہ، یقین، بڑا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر بھلے لوگوں کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو، آپ کے دوست آپ کو گرا ہی کیوں نہ رہے ہوں، آپ کے یار بیلی، آپ کے عزیز و اقربا تمہارے حوصلے توڑ ہی کیوں نہ رہے ہوں، تو آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللہ یحب المتوکلین۔ بس جب تم عزم کرے پھر اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب کام کرنے کا بھروسہ کر لیں، فیصلہ کر لیں تو اللہ پر یقین کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں کامیابیوں سے نوازے گا۔ ہمت نہیں انسان کو ہارنا چاہیے، بلندیوں کی معراج پہنچانا ہے تو کوشش کیجیے، کبھی بھی ہمت نہ ہاریے۔ جو ہمت ہار گیا وہ ختم ہو گیا، وہ ہلاک کر بیٹھا اپنے آپ کو۔
یہی ایک بات ایسی ہے جو بندے کی علامت، کامیابی کی علامت ہے، اور ہمیشہ انسان کو ایسے مواقعوں کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ جہاں سے انسان کو سپورٹ مل سکتی ہے، مدد مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے۔ کسی کی ٹھوکر پر اکتانا نہیں چاہیے۔ دل ہار کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک دروازہ بند، دوسرا دروازہ اللہ کھول دے گا۔ کہتے ہیں ایک در بند 100 در کھلا۔ آپ چلتے رہیں کامیابی کے راستے پہ، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جو آپ کو تانے دینے والے تھے نا، یہ آپ کے قدموں میں آئیں گے، یہ آپ کی مثالیں پیش کریں گے۔ تو ہمیشہ انسان کو جو کامیابی ہمت سے ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جو شارٹ کٹ راستے سے آتے ہیں نا، رشوتیں دے کر، سفارشیں کروا کر، لوٹ مار کر کے، ان کا دل اندر سے بجھا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے آئے ہیں، دل مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان قلبی نہیں ملتا۔ لیکن جو ہمت کر کے، محنت کر کے آتے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں جھکتی نہیں بلکہ نگاہیں اٹھا کر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں پستی کی سوچ آ ہی جائے تو کم از کم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام اور سلف صالحین، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، انسان کو حوصلہ ملتا ہے، انسان کو ہمت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلند ترین مقاصد کے لیے انسان کو اپنا مال و متاع اور وقت قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی کچھ بڑا کرنے کی تڑب ہونی چاہیے کہ انسان بڑوں کی زندگیاں پڑھ کر سیکھے کہ بڑوں کو بڑے مقام کیسے ملے، نہیں تو کم از کم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگی کے ہر شعبہ میں، مزدور ہو، ملازم ہو، محنت کش ہو، جرنیل ہو، کرنل ہو، جج ہو، قاضی ہو، تم کاشت کرنے والے ہو، کسی بھی شعبہ ہے زندگی کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، میرا اللہ کہتا ہے اسوہ رسول اللہ کو اپناؤ، اسوہ رسول اللہ کی طرف دیکھیں، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کو بھی دیکھیں، آپ کی نبوت سے پہلی زندگی کو بھی پڑھیں، نبوت کے بعد کی زندگی کو بھی پڑھیں کہ آپ نے کیسے بلند ہمت ہو کر اپنی زندگی کو صرف کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اکیلے تھے اور پوری قوم کے ساتھ آپ کا ٹاکرا تھا۔ قوم وہ جو ہٹ درم ہے، ضدی ہے، اپنے بھی پرائے بھی سب دشمن بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، آؤ مجھ سے یہ عہد کر لو، تم اس بات کا اقرار کر لو، گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، مشکل کشا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ میں محمد تمہیں یہ وعدہ دیتا ہوں، میں محمد تمہیں یقین دلاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تفلح العرب والعجم، عرب و عجم کی بادشاہتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک شخصیت جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ پیغمبر کتنی طاقت کا اور بلند ہمت اور بلند استقلال ہے، حوصلہ پست نہیں ہے۔ ایک وقت آیا، اللہ اکبر، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں، پہلی وحی ہے، غار حرا سے آغاز کرتے ہیں، حوصلہ نہیں ہارے، غار ثور میں راتیں گزارتے ہیں، ہجرت کا سفر ہے، طائف کے سفر ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے،
غزوہ تبوک ہے، بے شمار میرے پیغمبر نے دکھ سہے، بے شمار میرے پیغمبر نے آزمائشیں سہیں، لیکن ہمت نہیں ہارے۔ مقصد اونچا تھا، مقصد اونچا تھا، سوچ بلند تھی۔ فرمایا کہ طائف کے پتھر ہوں، شیب ابی طالب کی قید یا سزا ہو، میدان فتح مکہ ہو، جب اللہ نے پوری قوم جو ہے معافیاں مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ فرماتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم، میں نے اپنوں کو بھی پیرایوں کو بھی جنہوں نے مجھے ظلم کا شکار بنایا تھا، میرے اوپر پتھر برسائے تھے، پتھر رکھتے رہے میرے سجدے کی حالت میں، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ معافی دینا کہ یہ چھوٹا کام ہے تم سمجھتے ہو؟ معاف کر دینا چھوٹا کام، یہ بڑے ظرف کی بات ہے کہ طاقت قوت ہونے کے باوجود ایک صحابی نے کہا بھی تھا کہ آج تو بدلے لینے کا دن ہے، چن چن کے بدلے لیں گے مشرکین مکہ سے، کفار مکہ سے، لیکن میرے محبوب کے کانوں میں آواز پڑی تو فرماتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم، آج صلہ رحمی کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ بلند ہمت، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے ان کو علم حاصل کریں۔ کس چیز کا علم ہے؟ فزکس کا، کیمسٹری کا، بایو، کس چیز کا علم پڑھنا چاہتے ہو؟ سب سے بڑا علم جو ہے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو پڑھو، اس کے تقاضے پورے کرو۔ جس انسان کو لا الہ الا اللہ کا علم نہیں آتا ہے، لا الہ الا اللہ کی اللہ اکبر شعاؤں کو سمجھتا نہیں ہے، اس سے بڑا گمراہ اور جاہل ہے ہی کوئی نہیں۔ جس کو اللہ کی پہچان نہیں، ارادے رکھتا ہے میں نے بڑے بڑے کام کرنے، بلند ہمت، بڑے مقاصد، بڑے کارنامے سر انجام دینا چاہتے ہو، اپنے ایمان کا خیال کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت حوصلے کے ساتھ تنہا پوری جاہل قوم سے مقابلہ کیا، پوری تنہائی پوری جاہل قوم کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ نے ساتھی بھی ایسے عطا کیے جو جانیں قربان کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے پھر دین کو پوری دنیا پہ غالب بھی کیا، ہر طرف محمد رسول اللہ کے دین کی ہی غالب آئے گا اور غالب بھی رہا۔ تو بلند ہمت لوگوں کی صحبت کو اختیار کیجئے، جو بلند ہمت بڑی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، یہ جو اپنا سکرات کا مال نہیں ہے کہ کباڑ خانے چلے جائیں کہیں جی مجھے یہ چیز چاہیے، یا یہ گراؤنڈوں میں چکر لگائے، ہیروئن فروش کے پاس چلے جائیں، نشئی کے پاس چلا جائیں، جہلوں کے پاس بیٹھے، وہاں سے یہ علم نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں یہ علم ملتا ہے بلند ہمت لوگوں کے پاس، ان کی صحبت کو اختیار کیجئے، اپنے دوست اپنے ہم نشین جو ہیں دین کی سوچ پر بنائیے، دین کی بنیاد پر تعلق قائم کیجئے۔ اگر تمہارا حلقہ یا احباب دیندار ہے، مثبت سوچنے والا ہے، ہمت دلانے والا ہے، ایسا طبقہ، ایسے تمہارے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے جاگنے والے ہیں، تو ایک وقت آئے گا تمہیں بھی کھڑا کر دیں گے، باہمت بنا دیں گے، ان کی سپورٹ، ان کی مدد تیرے کام آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ آج کھانا خراب ہوتا ہے دوستیوں نے کیا ہوا ہے، یہ نئی جنریشن کا بیڑا غرق اس جگہ کی دوستی نے کیا ہوا ہے۔ ہماری نئی جنریشن جو ہے ایسے لوگوں کے داؤ میں جال میں آ کر اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھی، نہ مال و متاع بچا، نہ اپنی جانیں ہی بچی، نہ شہی بن گئے، نہ کھڈو بن گئے، نہ کارا بن گئے، محنت کا شوق نہیں، ڈکیٹیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، شرابیں بھی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ ان کو کسی علم والے کے پاس بٹھائیں، کسی باہمت آدمی حوصلہ دینے والے کے پاس بٹھائیں، ان کو ان کی ورکشاپ کروائیں ایسے لوگوں کے پاس۔ بچہ فیل ہو جاتا ہے تو سارے اس کو وٹے لگا رہے ہیں، فیل ہو گیا، پتہ چلتا اس نے خودکشی کر لی۔ میں ایسی زندگی کا حصہ رہنے نہیں جاتا جہاں کھڑا کرنے والے حوصلہ دینے والے ہیں، نہیں، سب پستی کی گندی کمینی سوچ ہے، گھٹیا سوچ ہے۔ کیا ہوا؟ فیل ہوا، پھر صحیح، پھر
اللہ دے دے گا کام، یہ فرض ہے کہ وہی پڑھنا۔ ہمت نہ ہارے، کسی کی ہمت کو گرائیں بھی نہیں، کم حساب سے کم چیز کا شکار کسی کو نہ کرے، نہ خود عمر۔ تو اچھے دوست، اچھے احباب، ایسے لوگوں کی تلاش کریں جن کے پاس بہنے سے رب یاد آئے، جن سے تمہیں اچھی عقل ملے۔ اور حدیث سے یہ مسئلہ دیکھتے ہیں، قرآن پاک کی آیت پہلے سن لیں۔ پست ہمتی اور سست لوگ آپ کی توانائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پست ہمت لوگ، گھٹیا سوچ، کمتر سوچ، کمینی سوچ والے تمہیں نکالا کر کے رکھ دیں گے، کسی کام کا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میں اپنی زندگی کے تجربات تمہیں بتلا رہا ہوں۔ پھر بعد میں کہتی ہو کہ میری اولاد کو فلاں نے ضائع کیا، میری اولاد کا فلاں نے مستقبل برباد کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے ہی سوچ کر راستہ اختیار کیجئے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھی بننا۔ جن نے صبح شام جھوٹ بولنا ہے، داؤ لگانے، پلان کے منصوبہ بندیاں کرنی، سوشل میڈیا پہ لگے رہنا، داؤ کے اس کو شیئر کرتے جائیں، جھوٹی سچی خبریں، بس یہی کام۔ اللہ کی قسم بے شمار لوگ ہیں ان کے پاس اتنی ڈگریاں ہیں جو مفت میں نہیں ملی، لاکھوں روپے لگا کر وہ ڈگریاں ملی ہیں، لیکن وہ بیچارے کوڑے کا ڈھیر ہیں، کچھ نہیں کرنے کے قابل۔ ان کی سوچ یہ بنا دی کہ تم ڈگری کر لو گے، تم یہ کر لو گے، مقصد ایک محدود۔ ہنر، علم انسان کو بڑا کرتا ہے، اپنا شرح صدر کھولیں، خول میں پھنس کر نہ رہے۔ ایک میرے دوست ہیں، کنار روڈ بھی ان کی رہائش ہے، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ مجھے کہنے لگے 3 بیٹیاں ان کی بیٹی ہے، اور باہر 3 بہر ایک ادھر ہے۔ کہنے لگے کہ میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس آدمی نے اپنی بچوں کی تعلیم پہ کروڑوں روپے لگائے ہیں، بہر بھی بھیجا ہے، بچے بہر کیسے گئے، انہوں نے بہر ہی اپنی مرضی سے شادیاں کر دی۔ آج ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ ترستے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کام آئے۔ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ ترستے ہیں، کہنے لگا میرا جی چاہتا ہے میں گھر چھوڑ کر اپنے گاؤں پیچھے چلا جاؤں بہن بھائیوں کے پاس۔ میں نے کہا اولاد کام نہیں آتی، کام کیا، فون تک نہیں کرتے، وہ کبھی پوچھا تک نہیں تمہارا حال کیا؟ مزدور کے ہاتھوں زندگی کو گزار رہے، محنت کش ایک گھر میں رکھا ہو وہی دیکھ بھال کرتا۔ بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے اچھی اور بری صحبت کی مثال یوں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ لمبی حدیث ہے یہ، اپنا صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، نیک اور برے دوست کی مثال نیک اور برے دوست کی مثال جو ہے مشک کے ساتھ مشک بیچنے والے کے پاس بیٹھنے والے کی طرح ہے۔ ایک آدمی عطر فروش ہے، خوشبو بیچتا ہے، اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اس سے مفت جو ہے خوشبو ملے گی، یا تمہیں تحفہ دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے، بڑا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہے بھٹی دھونکنے والا، وہ تو آپ کے کپڑے جلائے گا، بدبو چھوڑے گا، دھواں چھوڑے گا، آنکھیں خراب ہوں گی، صحت خراب ہوگی۔ تو بتلائیں خوشبو والے کے پاس بیٹھنا چاہیے یا بھٹی دھونکنے والے کے پاس بیٹھنا چاہیے؟ عطر والے کے پاس ہی بیٹھنا چاہیے نا، جہاں اچھی خیر کی بات ملے گی۔ یہ مثال دی ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ انتخاب اچھے دوستوں کا، اچھی سوسائٹی کا اختیار کیجئے، جہاں سے آپ کو حوصلہ ملے، جہاں سے آپ کو فائدہ و ثمرات مل سکے۔ دعا کے ذریعے بھی ہمت ہی آپ نہ کہیں گے ہمت کرتے رہیں تو یہ ہمت مردہ مدد خدا، ہمت کریں،
کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے ہمت کریں، وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اللہ آپ کو آپ کے نصیب کا دے گا، کامیابیاں ملیں گی، لیکن ہمت کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا کبھی نہ چھوڑے۔ یہ بھی انسان کو ایک اپنے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے کہ میری ہمت، میرا ہنر، میری عقل، میری قابل صلاحیت نہیں، عطا اللہ کی ہے۔ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے فریاد کرتے رہیں کہ اللہ میرے یہ مقاصد پورے کر دے، اللہ مجھے کامیابی عطا فرما۔ انشاءاللہ آپ ہمت بھی کریں، محنت بھی کریں، اللہ سے دعائیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نوازے گا۔ اور ایک حدیث دعا بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجزی، بے بسی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عاجزی، سستی، کہنی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا، کچھ کرنا نہیں ہے، اس سے پناہ مانگی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر، محنت کر، اللہ اکبر۔ عاجزی اور سستی ہی پس ہمتی کی جڑ ہے۔ جس انسان کے اندر پس ہمتی جو ہے، سستی چھا جاتی ہے، وہ پس ہمتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، صرف دنیا کو ہی اپنی کامیابی نہ سمجھو، دنیا تو کہ دھوکے کا سامان ہے۔ اصل جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او میرے صحابی اپنے آپ کو دنیا کا مسافر سمجھ۔ مسافر جو ہے کبھی راستے کے معمولی جھگڑوں، دل فریبوں میں الجھتا نہیں ہے، بلکہ اس کی نظر ہمیشہ اپنی منزل مقصود پر ہوتی ہے۔ ہماری منزل جو ہے وہ سب جنت ہے، آخرت ہے۔ دنیا کے لیے ہی محنت نہ کریں، آخرت کے لیے بھی محنت کریں۔ حضرت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی تابعی ہیں، یہ خلیفہ گزرے ہیں، بڑی ہی ان کی شاہانہ زندگی ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں، ان لی نفسا طواقا مالت شیئا قط الا طاقت الا ما هو احلى منه، میرے اندر ایک بہت بڑی آرزو ہے، میرے جی میں، میرے نفس میں ایک بہت بڑی آرزو رکھنے والا نفس ہے، اسے جب بھی کوئی چیز ملتی ہے تو اس سے بہتر حاصل کرنے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ ایک چیز ملی، وہ کہتا نہیں اس سے بہتر۔ فرماتے ہیں، طاقت نفسی الی الامارۃ فنلتها، میرے نفس نے آرزو کی کہ مجھے جو ہے گورنری ملے، امارت ملے مجھے، تو فرماتے ہیں وہ مجھے مل گئی۔ ثم طاقت الخلافہ فنلتها، پھر میرے دل نے، میری نفس نے آرزو کی کہ نہیں خلیفہ تمہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا، اللہ نے مجھے خلیفہ بھی بنا دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں، والآن تتوق نفسی الی الجنہ، اب میرا نفس جو ہے اس چیز کا آرزو مند ہے کہ وہ جنت کا مشتاق بن چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب اللہ سے جنت لینی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو دنیا کے مقاصد کو پانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی منزل، آخرت کی کامیابی بھی انسان کا یہ سامنے ہونا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس آدمی نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا، آخرت میں اللہ اس کا حساب ہلکا کر دے گا۔ دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے رہو گے تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کریم ہمیں دنیاوی کامیابیاں بھی دے، اخروی کامیابیاں بھی دے، اور ہمارے اندر ہمت پیدا فرمائے، حوصلہ بلند پیدا کر دے، اور اللہ کم ہمتی سے اور نکمی سوچ سے، پستی کی سوچ سے اللہ ہمیں نکالے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ تمام جتنے ہمارے دلوں میں جائز مقاصد ہیں، وہ دین کے بارے میں ہے، دنیا کے بارے میں ہے، اللہ وہ آسان فرما دے۔ ہماری نئی جنریشن کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری بھی عطا فرمائے، اور گندی سوسائٹی کو چھوڑ کر، گندے ماحول کو چھوڑ کر، برے دوستوں کو سوچ کر ایسے دوستوں کا صحبت اختیار کریں جہاں سے خیر، بھلائی اور ہمدردی کے جذبات ملنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، ملنے میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہیں گی اللہ مجھے اور آپ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد
احباب گرامی، اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ جو باتیں آپ نے خطبہ جمعہ میں سماعت فرمائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافہا، اللہ تعالیٰ اعلیٰ کاموں کو پسند فرماتے ہیں اور گھٹیا نکمے کاموں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غار حرا سے لے کر فتح مکہ تک، ہجرت کی زندگی، جنگوں کی زندگی، اہلی زندگی کے تمام شعبہ زندگی، ہر ایک شعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی ہمت، آپ کی بلند ہمتی کو سلام ہے کہ آپ نے کس طرح دنیا میں اپنے اللہ کے دین کو غالب کیا اور کس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے لوگوں کو تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وقت کی قدر کریں۔ جو آدمی وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ وقت کی ہمیشہ قدر کریں۔ جو وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت اس کو ضائع بنا دے گا۔ جو وقت کی قدر کرے گا، وقت اس کو قدردان بنا دے گا، بلند مقام دے گا۔ عزم اور ارادہ، میں کر سکتا ہوں، یقیناً کر سکتا ہوں، یقیناً کر سکتا ہوں، اپنا بھروسہ، اعتماد پیدا کیجیے۔ مقصد کی بلندی چھوٹی ہمت کو جنم دیتے ہیں۔ مقصد کی بلندی جو ہے، چھوٹے مقصد کی سوچ نہ سوچیں، بڑے مقاصد کی سوچ سوچیں۔ حوصلہ، استقلال، مشکلات پر ثابت قدم رہنا، برداشت کرنا، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہمت نہیں ہارنا چاہیے، تمام خیر کے کاموں میں محنت کرنا چاہیے۔ نیک صحبت اختیار کیجیے۔ وقت کا استعمال مفید کاموں میں صرف کیجیے۔ مقصد زندگی کو واضح رکھیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور مسلسل سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی لیتے رہیں، اور دعاؤں کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے، دعائیں اللہ سے کرتے رہیں۔ علم نافع کا حصول بلند ہمتی بڑی سوچ سے آتی ہے۔ بلند ہمتی اللہ پر بھروسہ رکھنے سے آتی ہے۔ ہمت نہ ہاریے، یہ سوچ اپنے اندر سے ختم کیجیے۔ بلند ہمت لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ دعا کے ذریعے اللہ سے بلند ہمتی کا سوال کیجیے۔ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ دنیا عارضی ہے، کہیں نہ کہیں یہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں اس آج کے خطبہ میں آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اللہ ان تمام باتوں پر عمل یقین کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان ہے چھوٹا سا، پھر اس کے بعد نماز جماعت کھڑی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکتوں سے، رحمتوں سے نوازے۔ ماشاءاللہ آپ نے اللہ کی توفیق سے ہمت کی، اور اللہ نے بہت بڑا مقصد جو تھا ادارے کی بلڈنگ، وہ اللہ نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، آخری مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ باقی معاملات بھی اللہ ہمت سے، توفیق سے، دعا سے اللہ تعالیٰ پورے فرما دے گا۔ ہم نے کام شروع کر رکھا ہے 3 فلور کا، جو کچن جو ہے طلباء کے لیے یہاں پہلے سے جو ہے لہدہ سے موجود نہیں تھا، ایک عارضی طور پر ہم نے بنایا ہوا تھا، جس میں پچھلے سال بھی اور اس سال بھی کافی گندم کا نقصان ہوا بارشوں کی وجہ سے۔ تو آج ہم نے وہ اس کا آغاز کر دیا ہے 1 ہفتہ پہلے سے، جو تقریباً 1300-1400 اسکوائر فٹ ہے، بہت بڑا کچن ہے طلباء کے لیے ماشاءاللہ۔ اس میں 250 بوری سیمنٹ فوراً درکار ہے، بجری 1000 فٹ، اینٹ 10,000، ریت کے 2 ٹرالے، ونڈو، دروازے، تنور وغیرہ، یہ باقی چیزیں تو خیر بار کی ہیں۔ کنسٹرکشن کے حوالے سے سیمنٹ، بجری، اینٹ اور 2 ٹرالے اینٹ کی ہیں، نہیں 10,000 اینٹ ہے، 2 ٹرالے ریتا کے ہیں، اور لیبر بھی ہے۔ سب بھائی اس صدقہ جاریہ سمجھ کر اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے ضرور
اس کام میں اپنا حصہ ڈالیے، والدین کے لیے، فوش شدگان کے لیے صدقہ جاریہ بنیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ یہ کل ٹوٹل تقریباً 20 سے 25 لاکھ کا یہ منصوبہ ہے جو انشاءاللہ اتنے میں پورا ہوگا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ 3-4 دن تک لینٹر پڑ جائے گا، باقی کام انشاءاللہ جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمام فوش شدگان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں طیب اور حلال کے روزگار عطا فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ یہ بزرگ کا بھی خطبہ جمعہ سے پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خصوصاً ان کے لیے دعا فرما دینا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اللہ ان کو وہاں پہ ہدایت بھی دے دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی دعا ہے۔ تو ہے انشاءاللہ وہ ہدایت کے مرکز میں جا رہے ہیں، اللہ ہدایت دے گا انشاءاللہ انہیں، اللہ انہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے گا، طرز زندگی رسول اللہ کی بنائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ہم امید رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اللہ جتنے بھی توحید کے مرکز میں، خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اللہ سب کے عقائد نظریات درست فرما دے، عقیدہ توحید و سنت عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔